میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کے پیارے اور آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، من صلی علیہ من امتی کتبت لہو عشر حسنات من حسنات الحرم۔ فرمایا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ میرا جو امتی مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اس کے لیے حرم کی نیکیوں میں سے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کے قربان کہ وہ ہمیشہ پوچھ لیا کرتے تھے تاکہ ہمارے لیے بھی آسانیاں ہو جائیں۔ عرض قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما حسنات الحرم، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حرم کی نیکیاں کیا ہیں؟ قال الحسنۃ ب700 حسنہ، فرمایا حرم کی ایک نیکی 700 نیکیوں کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے تو کیا خوب فرمایا استاد زمن شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ ذات والا پہ بار بار درود، بار بار اور بے شمار درود، دل کے ہمراہ ہوں سلام فدا، جان کے ساتھ ہو نثار درود، دل میں جلوے بسے ہوئے تیرے، لب سے جاری ہو بار بار درود، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادوں سے بھرپور مقدس ایام جاری و ساری ہیں۔ جی ہاں، حج کی تیاریاں ہیں، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتے ہوئے زائرین یہ گرد کعبہ جمع ہو رہے ہیں۔ حج کے مہینے ہو، کعبہ شریف ہو، منا کی وادی ہو، عرفات و مزدلفہ کے مقام ہو، صفا و مروہ کی پہاڑیاں ہوں، ان سب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ کی یادیں ہیں۔ کعبہ شریف آپ نے تعبیر فرمایا، صفا و مروہ کے درمیان آپ کی زوجہ محترمہ حضرت حجرہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ دوڑی اور ان کی نسبت سے یہ برکت ملی کہ الحمدللہ آج بھی جو حج کے لیے جاتے ہیں، جو عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہ سعی کرتے ہیں۔ جمرات جہاں شیطان کو کنکر مارے جاتے ہیں، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور پھر قربانی کا ایام قریب ہیں۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یعنی قربانی تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ غرض ان مبارک اور مقدس ایام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادیں ہیں۔ اسی مناسبت سے آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر سننے کی برکت اور سعادت حاصل کریں گے، تو بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا، انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت ساری باتیں آپ کو پتہ چلیں گی۔ اللہ پاک پارہ نمبر 14 سورہ نحل کی آیت نمبر 120 میں ارشاد فرماتا ہے، آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، بے شک ابراہیم تمام اچھی خصلتوں کے مالک، یہ ایک پیشوا، اللہ کے فرما بردار اور ہر باطل سے جدا تھے، اور وہ مشرک نہ تھے، اس کے احسانات پر شکر کرنے والے۔ یا آپ علیہ السلام کے 4 اعلیٰ اوصاف یہ بیان ہوئے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، 4 کوالٹیز بیان کی گئیں۔ اس کے بعد آپ پر ہونے والے انعامات کا تذکرہ ہوا۔ اللہ نے اسے چن لیا اور اسے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی۔ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور ہم نے اسے دنیا میں بھلائی دی، اور بے شک وہ آخرت میں قرب والے بندوں میں سے ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود اپنی ذات میں ایک پوری امت ہیں،
اس کی کیا ڈسکرپشن ہے، کیا اس کی تفصیل ہے، یہ انشاءاللہ تعالی میں عرض کروں گا۔ دوسرا فرمایا کہ اللہ پاک کے بہت فرما بردار ہیں۔ تیسرا فرمایا ہر باطل سے جدا رہنے والے ہیں، اور چوتھا فرمایا کہ نعمتوں کا خوب شکر کرنے والے ہیں۔ چونکہ آپ ایسی اعلیٰ شانوں والے ہیں تو اللہ پاک نے آپ کو چن لیا، اپنا مقرب اور برگزیدہ بنایا، سیدھے رستے کا نشان اور حق کا معیار بنایا، دنیا میں آپ کو بھلائیاں عطا فرمائیں اور آخرت میں نیکوں اور بلند شانوں میں آپ کو کر دیا۔ چنانچہ پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان 4 کوالٹیز، ان 4 آپ کے اعلیٰ اوصاف جو یہاں پہ بیان ہوئے، اس کے متعلق انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کچھ سیکھیں گے۔ چنانچہ سب سے پہلا وصف جو بیان ہوا نا وہ ہے ان ابراہیم کان امہ۔ فرمایا بے شک ابراہیم تمام اچھی خصلتوں کے مالک ہیں۔ اچھا، بڑا کمال کا وصف ہے۔ ایک صرف تنہا ایک فرد کے لیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اکیلے کے لیے امہ کا لفظ استعمال ہوا۔ اگر آپ ڈکشنری کے حساب سے دیکھیں، لغت کے حساب سے دیکھیں تو لفظ امت ایک شخص کے لیے نہیں بولا جاتا۔ مثال کے طور پر میرے بارے میں کہا جائے گا تو کہا جائے گا یہ حضور علیہ السلام کا ایک امتی ہے، آپ کے بارے میں کہا جائے گا تو کہا جائے گا یہ ایک امتی ہے، مگر ہم سب کے بارے میں کہا جائے گا تو کہا جائے گا کہ یہ پوری کی پوری کیا ہے، یہ امت ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو کیا پتا چلا کہ the word of امہ، یہ لفظ جو امت ہے یہ ایک شخص کے لیے نہیں بولا جاتا بلکہ ایک سے زائد کے لیے بولا جاتا ہے۔ مگر یہاں پہ کوشچن از دس، سوال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اکیلے کو امت فرمایا گیا؟ علماء کرام نے فرمایا اس کے 2 مطلب ہیں، بڑی سننے جیسی باتیں ہیں اور قرآن کے نقطے کیسے کیسے ہیں، سبحان اللہ۔ فرمایا اس کا پہلا مطلب تو یہ ہے انہو کان وحدہ امتا من الامم لکمالہ فی صفات الخیر، یعنی آپ علیہ السلام اتنے اعلیٰ اوصاف و کمالات کے مالک ہیں، گویا آپ ایک فرد نہیں بلکہ اکیلے ہی ہزاروں افراد سے اعلیٰ ہیں، سبحان اللہ۔ اب وہ کس طرح ہے کہ آپ دیکھیے ہمارے یہاں ہر بندے کے اندر خوبی ہوتی ہے۔ فرمایا کسی کے پاس علم ہوتا ہے، عبادت کا ذوق نہیں ہوتا، جی ہاں ایسا ہوتا ہے، بعض لوگ علم حاصل کر لیتے ہیں مگر عبادت کا ذوق ان کے اندر نہیں ہوتا۔ کوئی عبادت گزار ہوتا ہے مگر وہ صاحب علم نہیں ہوتا۔ کسی کے اندر نرمی ہوتی ہے مگر اسے ملنے جلنے کا ڈھنگ نہیں آتا، جی ہاں کسی کو ملنے جلنے کا ڈھنگ آتا ہے مگر اس کے اندر ہمدردی نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یوں ہر بندے کی الگ الگ کوالٹیز ہیں، ہر بندے کی الگ الگ خوبیاں ہیں۔ اگر لاکھ بندوں کی لاکھ خوبیوں کو ایک ہی بندے کے اندر جمع کر دیا جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بندہ، اکیلا بندہ کس کے برابر ہے؟ لاکھوں کے برابر ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان و عظمت کو ہم دیکھتے ہیں تو چونکہ آپ اکیلے ہی لاکھوں خوبیوں کے مالک تھے، علم میں بھی آپ کامل و اکمل ہیں، عبادت و ریاضت میں بھی آپ کامل و اکمل ہیں، حلم بھی آپ کا بے مثال ہے، محبت الہی بھی آپ کی بے مثال ہے، اطاعت و فرما برداری کے آپ کے کیا کہنے، یوں لاکھوں خوبیاں آپ ایک کے اندر جمع ہو گئیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ان ابراہیم کان امہ، بے شک ابراہیم تمام اچھی خصلتوں کے مالک ہیں، سبحان اللہ۔ اب پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہاں سے ہمیں یہ سبق سیکھنے کو ملا، دس از اے لیسن فار اس، یہ ہمیں سبق سیکھنے کو ملا کہ ہمیں بھی ہر طرح کی خوبیاں اپنے اندر اجاگر کرنی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ ہم درجے میں تو ہم کسی صورت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے برابر ہو ہی نہیں سکتے، بلکہ کوئی یوں سمجھیے کہ کسی نبی کے برابر کوئی امتی کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ البتہ آپ کا فیضان پا کر آپ کے نقش سیرت پر تو چل سکتا ہے، ٹھیک ہے، کہ جو ان کے اندر کوالٹیز تھیں، جو ان کے اندر خوبیاں تھیں، وہ ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ اچھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کامن بات ہے، کئی لوگ ہمارے یہاں پہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ بھائی میری زبان بڑی کڑوی ہے مگر بھائی میں دل کا بڑا اچھا ہوں۔ تو بھائی زبان کڑوی کیوں ہے؟ بھائی زبان میٹھی کر لیجئے، ٹھیک ہے۔ بعض لوگوں کو آپ نے کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ بھائی معاف کیجئے گا یار ذرا میں غصے کا تیز ہوں۔ تو بھائی غصے کے کیوں تیز ہے؟ غصے کو کنٹرول کیجئے۔ یہ صرف آپ کے لیے نہیں، میں آپ کے لیے بھی کہہ رہا ہوں، اپنے آپ کے لیے بھی کہہ رہا ہوں، اپنے آپ کو بھی سمجھا رہا ہوں۔
تیسرا کئی لوگ کہتے ہیں بھائی باقی تو سب ٹھیک ہے بس میرے اندر استقامت نہیں ہے. آج ماشاءاللہ آپ قافلوں کی صورت میں یہاں پر آئے, مدنی چینل کے ناظرین بہت سارے سلسلے دیکھتے ہیں, بہت ساری موٹیویشن اسپیچز مدنی چینل پر وہ سنتے ہیں, دل کے اندر جذبہ بیدار ہوتا ہے مگر استقامت نہیں ملتی. تو بھائی استقامت کو اپنائیے, استقامت پر قائم رہیے. غرض اچھائیوں کے معاملے میں کوشش رہنی چاہیے کہ ہم ادھورے نہ رہیں, ہر اچھائی سے کچھ نہ کچھ حصہ ہمیں لینا ہی چاہیے. آپ کو میں آج کل ایک سسٹم کے بارے میں بتاتا ہوں. آپ میں سے ہر ایک کریانے کی دکان پر تو گئے ہوگا, گئے گے نہیں گئے بھائی, گئے نا, ٹھیک ہے. مدنی چینل کے ناظرین بھی گئے ہوں گے. کریانے کی دکان پر آپ نے اس سے 15 چیزیں مانگی, 12 چیزیں اس نے آپ کو دے دی, اس نے کہا 3 ختم ہو گئی, 3 نہیں ہے, یہ ہم نہیں رکھتے, یہ چیز یہ جنرل آئٹم ہے, یہ نہیں رکھتے. اگر آپ کہیں گے تو آپ کے لیے کل منگوا دیں گے, آپ قریب میں ہی ہیں, کل آ کے لے جائیے گا, ٹھیک ہے نا. اچھا جنرل اسٹور پر جا کر آپ دوسری چیزیں ٹیپ وغیرہ یہ سب مانگتے ہیں, کریانے کی آئٹم نہیں لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اسٹیشنری پر آپ جاتے ہیں تو آپ پینسل, اسکیل, ربڑ, شارپنر, پین, ریموور یہ لیتے ہیں, وہاں جا کے آپ دوائی نہیں مانگتے. میڈیسن کی دکان پر جاتے ہیں تو وہاں جا کے دوائیں لیتے ہیں, وہاں جا کر آپ اسٹیشنری نہیں مانگتے, ٹھیک ہے نا. ان کے پاس یہ نہیں ہوتا. اب کچھ سمجھدار لوگوں نے کیا کیا کہ ان سب چیزوں کو ایک ہی چھت کے نیچے جمع کر دیا اور اس کو کیا بنا دیا, مارٹ سسٹم کر دیا. او بھائی فلانا مارٹ ہے, ادھر جاؤ تو اسٹیشنری, ادھر جاؤ تو بھائی چپل بھی مل رہے ہیں, ادھر جاؤ تو کپڑے بھی مل رہے ہیں, ارے بھائی ادھر دیکھو تو یہ تو دودھ دہی بھی مل رہا ہے, ارے ادھر جاؤ تو پھل بھی مل رہے ہیں, او وہاں پہ کونے پہ تو گوشت بھی مل رہا ہے, ارے ادھر تو بیکری بھی بنی ہوئی ہے. اچھا ہمارے یہاں پر بھی اب یہ بڑی بڑی اس طرح مارٹ یہ کافی ساری کھل گئی ہیں, مگر آپ یوں سمجھے کہ دیگر ویسٹرن کنٹریز میں دیکھیں, عرب ممالک میں دیکھیں تو ایک ہی مارٹ کے اندر یوں سمجھے کہ آپ کے گھر میں کچھ نہ ہو, خالی 4 دیواریں ہو نا, تو پورے گھر کا سامان آپ کو اس ایک چھت کے نیچے سے مل جائے گا. یہ مارٹ سسٹم ہے. یعنی دنیاوی طور پر لوگ اپنے آپ کو گروم کرتے ہیں, بڑھاتے ہیں, نہیں یار ایسی چیز بناؤ کہ ہر آدمی کو وہیں ایک چیز اس کے اندر ہی مل جائے, اسے کہیں اور جانے کی ضرورت نہ پڑے. مگر افسوس کے ساتھ جب اعمال کی باری آتی ہے تو یہ ہوتا ہے کہ یار بس ہم نماز پڑھ لیتے نا یار, بہت بس ٹھیک ہے, اس سے زیادہ نہیں یار, ڈیپ میں نہیں جانا چاہیے یار, بس ہم کم کر لیتے ہیں نا, بس ابھی یار ہم کر لیتے ہیں, اب دوسرے کو ہم کیوں کہیں, اس کو ہم نیکی کی دعوت کیوں دیں, اس کو ہم کیوں سمجھائیں, یار یہ ہم سے نہیں ہو سکے گا. تو یاد رکھیے یہ عادت نہیں ہونی چاہیے, بلکہ اپنے آپ کو اعمال کے حساب سے بھی گروم کرنا چاہیے. میں آپ کو واقعہ سناؤں, مدنی چینل کے ناظرین بھی سنیے, یہاں موجود حاضرین بھی سنیں. حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے نا, ہم شجر قادریہ رضویہ عطاریہ میں پڑھتے نا, جند حق میں گن جنید آصفا کے واسطے, سبحان اللہ, کتنے بڑے بزرگ ہیں. روزانہ 400 رکعت نفلیں پڑھتے تھے. آپ کہتے ہوں گے یار کام کاج پہ تو نہیں جاتے ہوں گے, بھائی کام کاج پہ بھی جاتے تھے, مگر طریقہ کار کتنا زبردست تھا کہ کام کاج پر جاتے, کام کاج ہو جاتا تو شٹر ڈاؤن, یعنی شٹر ڈاؤن یا دروازے پہ پردہ لگا لیا, اندر نفلیں پڑھتے. بعض اوقات کسی کو کوئی چیز کی ضرورت ہوتی, وہ لیتا, اتنے پیسے لیتا, بقایا بھی لیتا اور چلا آتا. حضرت نوافل میں مصروف ہوتے, دن میں 400 نفل پڑھ رہے ہیں, کتنے 400 نوافل. مگر جب آپ کا انتقال ہوا تو کسی نے آپ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ حضرت کیسی گزری, تو فرمایا باقی سب اپنی جگہ, رات کو 2 رکعت نماز تہجد کام آ گئی, رات کو 2 رکعت نماز تہجد کام آ گئی. ہم بھی کبھی کبھی رات کو اٹھتے ہیں, کبھی واش روم جانے کے لیے اٹھتے ہیں, پھر آتے ہیں بیٹھتے ہیں, ارے یار ٹھیک ہے فجر میں اٹھ جائیں گے, ٹھیک, بہت اچھا موقع ہوتا ہے تہجد پڑھ لینے کا, اللہ کو منا لینے کا. وضو کرنا ہے 2 رکعتیں کتنی دیر لگتی ہے, استغفار کرنا ہے 5 7 منٹ 10 منٹ, مگر جو ہے نا وہ سستی کر لیں گے یار فجر پڑھیں گے, ٹھیک. سب کا, میرا بھی حال ہے, سب کا یہ حال ہے. تو کیوں نہ آج سے نیت کریں گے انشاءاللہ جو موقع ملے اسے ضائع نہیں کرنا. اٹھیں, اشراق چش کا وقت ہے, ارے یار یہ فرض تو ٹھیک ہے, فرض نہیں ہے, اپنی بات برابر ہے, پڑھ لیں گے. اچھا آپ کہیں گے کہ یار یہ مولانا یہ کیا بات ہے یار, نوافل پہ اتنا ایمفیسائز کر رہے ہیں, اتنا زیادہ زور دے رہے ہیں, فرائض کی بات نہیں کر رہے ہیں. ارے میرے پیارے بھائی مدنی چینل کے ناظرین, یاد رکھیے ایک وقت یہ تھا کہ جب فرائض کے معاملے میں بات ہی نہیں کرنی پڑتی تھی. ہر بچہ, بڑا, مرد, عورت, جوان, بوڑھا یہ جانتا تھا کہ فرض تو مجھے پڑھنے ہی پڑھنے ہیں, دس از نیسیسری. جیسے آج کل لوگ نہیں کہتے ارے بھائی چھوڑو, کوئی اتنا زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے,
سب اپنے اپنے طور پر کھانا کھا لیتے ہیں بھائی، سب کو بھوک لگتی ہے، سب کھانا کھا لیتے ہیں، کوئی کسی کا آسرا نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بات یاد رکھیے، یہ تو ہم کہتے ہیں نا بھائی وہ کھانا یوں سمجھے کہ اپنی جان بچانے کے لیے تو کھانا چلو فرض ہے، مگر یوں جو ہم ایکسٹرا کھاتے رہتے ہیں اس کی تو کوئی پذیرہ ہی نہیں ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں بھائی یہ اتنا زیادہ نہیں بولو، اس کو پتا ہے بھائی کب کیا کھانا ہے کیا کرنا ہے۔ تو اسی طریقے سے ایک وقت وہ تھا جب لوگوں کو فرائض کے معاملے میں بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ یہ تو آج کل یہ معاملہ ہے کہ بھائی جمعے کے اندر پوری مسجد بھری ہوئی اور عصر کی نماز کے اندر جو ہے نا اس کا 10واں حصہ بھی نہیں بھرا ہوا۔ یہ تو آج کل کی معاملہ ہو گیا۔ اللہ کرے کہ اللہ پاک نصیب کر دے اور دیگر نمازوں میں بھی ہماری مسجد رمضان اور جمعے کی طرح آباد ہو جائے۔ کہیے زور سے کہیے آمین آمین۔ تو کیا پتا چلا کہ بعض اوقات یہ چھوٹے چھوٹے عمل ہوتے ہیں مگر کتنا فائدہ دے جاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک روایت سناؤں۔ اللہ کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی رأیت البارحۃ عجبا، بڑی سننے جیسی بات ہے۔ فرمایا رات کو میں نے ایک عجیب خواب دیکھا، ایک عجیب ڈریم، عجیب خواب دیکھا۔ کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا کہ میرا ایک امتی ہے، عذاب کے فرشتے اسے ڈرا رہے ہیں، اتنے میں اس کی وضو کی نیکی آئی اور اسے فرشتوں سے بچا لیا۔ اب سب سبحان اللہ نہیں کہیں گے؟ کون سی نیکی آئی؟ کون سی نیکی ہے ذرا کہہ دیجئے؟ وضو کی نیکی آئی۔ اب ہم من میں وضو کیا، میں یار نماز پڑھنے وضو کر لی، مگر یہ کتنی بڑی نیکی ہے مجھے بتائیے۔ مزید سنیے، ایک امتی کو دیکھا کہ پیاس سے بلبلا رہا تھا، کیا آ گیا؟ فجاءہ صیام رمضان فسقاہ، اتنے میں رمضان کریم کا روزہ آیا اور اسے پانی پلا دیا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا ورأیت رجلا من امتی بین یدیہ ظلما ومن خلفہ ظلما وعن یمینہ ظلما وعن شمالہ ظلما ومن فوقہ ظلما ومن تحتہ ظلما۔ ایک امتی کو دیکھا، اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ ظلمہ کہتے ہیں اندھیرا کو۔ کیا آیا؟ فجاءہ حجہ وعمرتہ فاستخرجاہ من الظلمہ، فرمایا اس کا حج اور عمرہ آ گیا اور اسے اندھیرے سے نکال کر لے گیا۔ کتنے خوش نصیب حاجی ہیں، لبیک اللہم لبیک کی صدائے لگاتے ہوئے حرم میں حاضر۔ آگے فرمایا ایک امتی کو دیکھا، مدنی چینل کے ناظرین بھی توجہ کریں کہ ملک الموت علیہ السلام اس کی روح قبض کرنے آئے ہیں، اتنے میں اس کا ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا کام آ گیا اور اس کو موت سے بچا لیا، یعنی اس کی عمر لمبی کر دی گئی۔ سبحان اللہ۔ فرمایا ورأیت رجلا من امتی، فرمایا ایک امتی کو دیکھا وہ اپنے ہاتھوں کے ذریعے آگ کو خود سے دور کر رہا تھا۔ فجاءتہ صدقتہ وصارت ظلا علی رأسہ وسترا علی وجہہ، اتنے میں اس کا صدقہ آ گیا، اس پر سایہ کر لیا اور اسے آگ سے بھی بچا لیا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا ورأیت رجلا من امتی جاءتہ زبانیۃ العذاب، ایک امتی کو دیکھا کہ عذاب کے فرشتے اس کے پاس آ گئے تھے۔ فجاءہ امرہ بالمعروف ونہیہ عن المنکر فاستنقذہ من ذلک، اتنے میں اس کا نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا آ گیا اور اسے عذاب سے بچا لیا۔ خوش نصیبوں آپ کو مبارک ہو جو مسجدوں سے نکلتے ہو نیکی کی دعوت کے لیے، قافلوں کے آپ مسافر بنتے، نیکی کی دعوت دیتے ہیں، نماز کی دعوت آپ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا کہ عذاب کے فرشتوں سے رب کریم، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، ہمیں اس پر یقین ہے کہ ضرور انشاءاللہ تبارک و تعالی عذاب کے فرشتوں سے حفاظت رہے گی۔ تو کیا پتہ چلا کہ نیکی کی دعوت بھی دینی چاہیے۔ مزید سنیے، فرمایا ورأیت رجلا من امتی ہوا فی النار، ایک امتی کو دیکھا جو جہنم میں گرنے والا ہی تھا، اتنے میں اس کے خوف خدا سے بہنے والے آنسو آ گئے اور اسے آگ سے بچا لیا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا ورأیت رجلا من امتی یزحف علی الصراط مرہ ویجسو مرہ ویتعلق مرہ، ایک امتی کو دیکھا وہ پل صراط پر گھسٹ رہا تھا، کبھی پیٹ کے بل گرتا کبھی کھڑا ہو جاتا۔ فرمایا فجاءتہ صلاتہ علیہ فاخذت بیدہ فاقامتہ علی الصراط حتی جاوزا، اتنے میں اس کا مجھ پر پڑا ہوا درود آیا اور اسے سہارا دے کر پل صراط پار کروا دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مزید سنیے، ایک امتی کو دیکھا وہ جنت کے دروازے تک ہی پہنچا تھا کہ دروازے بند کر دیے گئے۔ فجاءت شہادت اللہ الہ الا اللہ فاخذتہ بیدہ
فَأَدْخَلَتْهُ الْجَنَّةِ، اتنے میں اس کے کلمہ طیبہ پڑھنے کی نیکی آئی اور اسے ہاتھ پکڑ کر جنت کے اندر داخل کر دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، غور فرمائیے، کسی کو اس کی نمازوں نے بچا لیا، کسی کو اس کے وضو نے بچا لیا، کسی کو ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک نے بچا لیا، کسی کو اس کے صدقہ و خیرات نے بچا لیا، سبحان اللہ، کسی کو خوف خدا سے رونا کام آ گیا۔ اب آپ سوچئے کہ اگر ہمارے پاس یہ ساری کی ساری نیکیاں موجود ہوں، یہ سارے ہی نیک اعمال ہوں، کوئی نہ کوئی تو ہوگا جو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے قبول ہو جائے گا، کسی نہ کسی نیکی کے سبب تو بخشش ہو ہی جائے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو بھی نیکی ہو سکے بس اعمال نامے میں کیا کرتے جائیں، جمع کرتے جائیں۔ ایسا ہوتا ہے تو بھائی یہاں سے بھی آنے دو، ادھر سے بھی آنے دو، ادھر سے بھی آنے دو، مگر عمل کا یہ نہیں بس بہت اتنا زیادہ نہیں کرنا۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی نیکی کو کم مت سمجھو۔ بعض لوگوں کا یہ ذہن بنتا ہے، بلکہ شیطان بنا دیتا ہے کہ نماز پڑھ لی ہے نا کافی ہے، اب تلاوت نہیں کی تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اچھا ٹائم ہوتا ہے ان کے پاس، ہاں نماز روزہ تو کر لیتا ہوں، اب دینی اجتماعات میں یار شرکت ہے، فیضان مدینہ جانا یہ اپنے سے نہیں، قافلے میں یار اپنے اپن کر لیتے نہیں کہ دوسرے کو دعوت نہیں، ایسا نہ کریں۔ بس آپ انشاءاللہ جو موقع ملے کرتے جائیے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی نیکی کو کم مت سمجھو، یعنی ہر طرح کی نیکیوں سے حصہ لیتے جاؤ۔ آگے مثال دیکھیے کیسی پیاری دی، فرمایا وَلَوْ أَن تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلْقٍ، خواہ اپنے مسلمان بھائی سے خوش چہرے کے ساتھ ملاقات کرنا ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے نا، یعنی کوئی اپنے مسلمان بھائی سے ملتا ہے، جی ہاں، کسی نے فرمایا آپ کسی کو کچھ دے نہیں سکتے تو ایک مسکراہٹ ہی دے دیں، ٹھیک، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا مسکرانا بھی کیا ہے، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے، ٹھیک ہے، کتنا ہمارے لیے کتنی آسانی ہے، کتنی برکت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اپنے بھائیوں سے ملیں، یہاں بھی ہم آپ تشریف لائیں ماشاءاللہ، تو جب ملاقات کریں ایک دوسرے سے تو اچھے انداز کے ساتھ ملاقات کریں، ٹھیک ہے نا، یہ نہیں کہ پتہ چلے اس کو کہ گرمی میں وہ بھی حال بحال ہے، ہم بھی حال بحال ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے گرمی ہے وہ تو سب کو ہی لگتی ہے، سارے معاملات خوش دلی کے ساتھ ملیے، ٹھیک ہے نا، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گے، انشاءاللہ یہاں مل رہے ہیں۔ اور میں ایک مرتبہ مدینہ طیبہ کے اندر تھا، اچانک پہلے ریاض الجنہ میں جانے کا یہ پرمٹ وغیرہ کا سسٹم نہیں تھا، ہر ایک یعنی کوشش کرتا چلا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ میں کسی نوجوان سے وہاں سے وہ چیز نیچے اٹھی ہے، میں اٹھانے کے لیے گیا، میں اس سے اٹھا تو میں اس سے ٹکرا گیا، ہم دونوں ٹکرا گیا، بس وہ رشیا کہتے تو میں نے کہا آئی ایم ویری سوری، میں سمجھا کوئی ویسٹرن کنٹری کا، آئی ایم ویری سوری۔ اس نے تو وہ عربی میں بات کی، اس نے کہا انشاءاللہ لقاء ہنا، کہ یہاں پر ملاقات کی، انشاءاللہ لقاء الجنہ، اللہ نے چاہا تو جنت میں بھی ملیں گے، جنت میں بھی ملیں گے۔ اب وہ بات جو اس نے مجھ سے بڑی اس انداز میں کی تو مجھے زندگی بھر یاد رہ گئی، کہ کیسا ملا تھا نوجوان، اور کس طرح اس نے مسکرا کر کے بات کی، اللہ ہمیں بھی نصیب کرے ہم بھی مسکرا کے ملیں، نیکی کی دعوت دیں۔ بہرحال بات چل رہی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوالٹیز کی، فرمایا ان ابراہیم کان امہ، بے شک ابراہیم تمام اچھی خصلتوں کے مالک ہیں۔ اب آپ ہر اچھائی اور خوبیوں میں کمال رکھتے تھے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر نیکی ہر اچھائی سے اپنا حصہ لیں، اعمال نامے میں ہر قسم کی نیکیاں جمع کرتے رہیں، انشاءاللہ قیامت کے دن کام آئیں گی۔ سبحان اللہ، کیا خوب فرمایا امیر علیہ سنت نے کہ کچھ نیکیاں کما لے جلد آخرت بنا لے، کوئی نہیں بھروسہ اے بھائی زندگی کا۔ دوسری بات یہاں پر پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین فرمائی گئی کہ امت کیوں استعمال ہوا۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے لفظ امت کا ایک اور معنی بیان کیا، الذی یعلم الناس الخیر، امہ یعنی لفظ امت جب ایک شخص پر بولا جائے تو وہ ایسے شخص کو کہتے ہیں جو لوگوں کو بھلائی کی باتیں سکھانے والا ہو۔ اب اس پر اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم دیکھیں کہ آپ بالکل تنے تنا ہیں، دوسری طرف پوری قوم ہے، جب ستارہ طلوع ہوا تو لوگ اس کی پوجا کرنے لگے، آپ نے فرمایا ھذا ربی، کہ تم یہ کہتے ہو کہ یہ میرا رب ہے، فلما افلا، جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا کہ میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اب جب وہ ڈوب جائے وہ بلا خدا بننے کا حقدار کیسا ہو سکتا ہے، لہٰذا یہ ستارہ ہرگز خدا نہیں ہو سکتا۔ اب چاند نکلا تو لوگوں نے اس کے آگے سر جھکا دیا، آپ نے فرمایا ھذا ربی، تم کہتے ہو کہ یہ میرا رب ہے،
جب چاند ڈوب گیا تو فرمایا لَإِلَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، اگر مجھے میرے رب نے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں کے اندر سے ہوتا۔ پھر جب سورج طلوع ہوا، صبح ہوئی، اور لوگوں نے سورج کے آگے پڑھنا شروع کر دیا، اللہ اکبر، سجدے میں گر گئے۔ آپ نے فرمایا ھذا ربی ھذا اکبر، کیا اسے میرا رب کہتے ہو؟ یہ سب سے بڑا ہے۔ جب یہ ڈوب گیا تو فرمایا قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ اور آپ نے کیا خوب فرمایا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ سبحان اللہ، دیکھیے کتنا خوبصورت، کتنے خوبصورت انداز میں آسان اور سمجھ میں آنے والی دلیلوں کے ساتھ مسئلہ توحید جو ہے وہ سمجھا دیا۔ کس طرح آپ نے، اس طرح آپ کے اور بھی کئی واقعات ملتے ہیں، کس طرح آپ نے نیکی کی دعوت دی۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ قرآن کریم نے فرمایا نا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ کیوں؟ فرمایا یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ بلکہ ہم جتنی بھی امت ہے نا، امت کی بات نکلی ہے نا، تو امت کا ایک لفظ ہمارے لیے بھی ہے، اور فرمایا بہترین امت کا لفظ ہے۔ واٹ از دا ریزن؟ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امتوں تمام امتوں میں سے۔ فرمایا وجہ کیا ہے؟ اسی لیے کہ مفتی احمد یار خانیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لگا، اس لیے کہ تم میں معمار یعنی بلڈرز بہت بڑے بڑے ہوں گے، اس لیے کہ تم میں انجینئرز بہت زیادہ ہیں، اسی لیے کہ تم میں ڈاکٹرز بہت زیادہ ہیں۔ بلکہ پچھلی امتوں کے اندر معمار ایسے تھے کہ وہ ہاتھوں سے پہاڑوں میں رستے بنا لیتے، ایسے ڈاکٹرز تھے کہ وہ جاگتے ہوئے لوگوں کا آپریشن کر لیا کرتے تھے، یہ سرجریز کر لیتے تھے، اور کتنے یہ سمجھو کہ ذہانت والے لوگ تھے۔ فرمایا یہ تمہارے درمیان ہے، مگر یہ وجہ جو ہے نا یہ اس کی نہیں ہے فضیلت کی۔ فرمایا وجہ یہ ہے نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کل حالات بڑے یوں سمجھے کہ ناگفتہ بے ہیں۔ نیکی کی دعوت دینے کا معاملہ جو ہے نا بڑا یہ خطرناک معاملہ ہو چکا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟ بڑی توجہ سے سنیے مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی توجہ رکھیے۔ فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا چھوڑ دو گے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسا ہوگا؟ فرمایا ہاں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس سے زیادہ برا حال ہوگا۔ اور اب آپ دیکھیے کہ وقت آ چکا ہے۔ فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم نیکی کو برائی اور برائی کو نیکی سمجھو گے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسا ہوگا؟ فرمایا ہاں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس سے بھی زیادہ برا حال ہوگا۔ اللہ پاک فرماتا ہے مجھے اپنی ذات کی قسم، میں اس وقت ان پر ایسا فتنہ مقرر کر دوں گا کہ اس میں سمجھدار لوگ بھی حیران ہو جائیں گے۔ مسلمان آہ غافل ہو گئے نیکی کی دعوت سے، بڑا جاتا ہے ہائے زور باطل یا رسول اللہ۔ آئیے مل کر دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہم سب کو نیکی کی دعوت دینے والا بنائے، برائیوں سے منع کرنے والا بنائے، اور امت کے اندر اس وصف کو رب کریم دوبارہ پیدا فرمائے، ہر ایک نیکی کی دعوت دینے والا بن جائے، آمین۔ دوسری جو کوالٹی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر ہے، اب مختصر میں عرض کرتا ہوں، 4 کوالٹیز تھیں۔ دوسری کوالٹی یہ ہے قانت للہ، اللہ کے فرما بردار۔ اگر آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی دیکھیں، سبحان اللہ کیسی فرما برداری ہے کہ ابھی تو عمر مبارک 7 سال تھی، رب تعالیٰ نے فرمایا اسلم، فرما برداری کر، فرمایا اسلمت لرب العالمین، میں نے فرما برداری کی اس کی جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ٹھیک ہے نا، آگ میں گرنے کا واقعہ دیکھ لیں، قبول کیا۔ اپنی زوجہ اور اپنے بیٹے کو بے آب و گیا وادی کے اندر چھوڑنے کا معاملہ دیکھ لیں، آپ نے قبول کیا۔ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں جو سمجھے قربان کرنے کا معاملہ دیکھ لیں، آپ نے اسے قبول کیا، اللہ اکبر، سر تسلیم خم کیا۔ کاش ہمیں بھی اللہ پاک کا فرما بردار بندہ بننا نصیب ہو جائے۔ آج کل تو کچھ معاملہ ہو جاتا ہے یار میرے ساتھ ہی کیوں ہے، میرے ساتھ کیوں گیا، میں تو اتنا میں نے یہ کیا، میں تو فلاں بھی کرتا ہوں، یا میں نے تو اتنی نیکی کی دعوت بھی ہے، میں نے تو یہ کام بھی کیے، میرے ساتھ ایسا کیوں ہے؟ نہیں، اللہ کی فرما برداری، انشاءاللہ اللہ نے چاہا خیر ہی خیر ہوگی۔ تیسری بات فرمایا ہر باطل سے جدا، ٹھیک ہے نا، جس کو فرمایا نا کہ حنیفا، ہر باطل سے جدا تھے، ولم یکن من المشرکین، اور وہ مشرک نہ تھے، ٹھیک ہے نا، سبحان اللہ۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک سیرت
یہ ہمارے لیے زندگی کے ہر میدان میں، ہر لمحے میں، ہر گھڑی میں، ہر کیفیت میں، ہر حالت میں بہترین نمونہ ہے۔ آپ علیہ السلام کی سیرت پاک کو قرآن کریم نے ہمارے لیے اسوہ حسنہ فرمایا۔ یوں ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق بھی فرمایا کہ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، بے شک ابراہیم میں تمہارے لیے بہترین پیروی تھی۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پاک ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ فرمایا کس معاملے میں؟ فرمایا اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ۔ ترجمہ کنز العرفان، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا بے شک ہم تم سے اور ان سے بیزار ہیں جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو، پتہ چلا کہ باطل سے نفرت کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پاکیزہ وصف ہے۔ اور ہمیں بھی یہ درس دیا گیا کہ آپ علیہ السلام کے اس وصف پاک سے ہم بھی سبق سیکھیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ پاک ہمیں بھی باطل سے نفرت نصیب فرمائے۔ لیکن آپ ہی بتائیے کہ جھوٹ باطل ہے یا حق ہے؟ جھوٹ باطل ہے، تو بتاؤ جھوٹ سے محبت ہونی چاہیے، نفرت ہونی چاہیے؟ نفرت ہونی چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ غیبت بتائیے حق ہے یا باطل ہے؟ باطل۔ تو کیا غیبت سے دور نہیں رہنا چاہیے؟ جی، یہ چگلی، گالی گلوچ، سودی لین دین، ٹھیک، لوگوں کو ظلم کرنا، شرک، کفر، یہ سب باطل ہے۔ لہٰذا ہم سب کو ان سے نفرت کرنی چاہیے۔ ظاہر ہے ان چیزوں سے دل میں نفرت ہوگی تو انشاءاللہ الکریم ان سے بچنا بھی نصیب ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ آئیے ہم اللہ کے حضور جو ہے وہ دعا کر لیتے ہیں، مل کر پڑھیں گے انشاءاللہ، بڑا سرور آئے گا۔ گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی، خطا کو میری مٹایا الہی، مجھے نیک خصلت بنایا الہی، مجھے نیک خصلت بنایا الہی، متی اپنا مجھ کو بنایا الہی، صدا سنتوں پر چلایا الہی، صدا سنتوں پر چلایا الہی۔ کہیے آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چوتھا وصف جو اس آیت میں بیان ہوا، اس کے احسانات پر شکر کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیسی پیاری عادتیں تھیں کہ مہمانوں کی خوب مہمان نوازی کرتے۔ آپ کو ابو الضیفان کہا جاتا تھا۔ کوئی مہمان نہ ملتا تو میلوں ڈھونڈنے جاتے، گھر لاتے، کھانا کھلاتے۔ ایک مرتبہ مہمان نہ آئے، آپ مہمانوں کی تلاش میں نکلے، ادھر اللہ پاک کے کچھ فرشتے انسانی شکل میں اکٹھے ہو کر آ رہے تھے۔ دیکھیں اللہ پاک نے جنہیں خلیل بنایا وہ کس شان والے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان سے ملاقات ہو گئی۔ اتنے سارے بظاہر انسان دیکھ کر آپ خوش ہو گئے، کاش تو بہت سارے مہمان مل گئے، آج ان سب کو کھانا کھلاؤں گا۔ آپ نے ان سب کو دعوت دی۔ اب وہ فرشتے جو انسانی شکل میں تھے انہوں نے یوں ظاہر کیا جیسے انہیں کوڑ کا مرض ہے۔ کہنے لگے کہ اے ابراہیم آپ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھ پائیں گے کیونکہ ہمیں تو کوڑ کا مرض ہے، اور کوڑ کے مرض سے عموماً لوگ نفرت کرتے ہیں، تھوڑا پیچھے ہٹتے ہیں، ان کے پاس نہیں بیٹھتے۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا الآن وجبت مواکلتکم شکر للہ علی انہ عافانی وابتلاکم، یعنی ایسی بات ہے تو پھر تو میں ضرور تمہارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤں گا، اس شکرانے میں کہ اللہ پاک نے مجھے اس مرض سے عافیت بخشی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، کیسا شکر کا یہ انداز ہے، سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، بیان کا جو خلاصہ ہے، سمری ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 4 اوصاف بیان ہوئے۔ نمبر 1 یہ، فرسٹ یہ کہ آپ بے شمار خوبیوں والے تھے، نیکی کی دعوت دینے والے ہیں۔ دوسرا فرمایا آپ کے لیے جو پہلی بات ہوئی تھی نا، آپ کے لیے امت کا لفظ ورڈ جو ہے وہ استعمال ہوا۔ دوسری بات اللہ پاک کے بڑے فرما بردار ہیں۔ تیسری بات ہر باطل سے دور رہنے والے ہیں۔ اور چوتھی بات یہ کہ اللہ پاک کی نعمتوں کا خوب شکر بجانے والے ہیں۔ آپ دعا کریں، ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں بھی یہ اعلیٰ اوصاف نصیب فرمائے۔ اور سبحان اللہ، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے پھر نام کیسا قائم رکھا، اور ہم اور آپ نمازیں پڑھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تا قیامت نمازی جو ہے وہ نمازوں کے اندر پڑھتے رہیں گے اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کیسی فرما برداری تھی۔ آج تک دیکھیں
نام نماز کے اندر ان کا نام لیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نصیب کرے۔ تو انشاءاللہ ان کی سنت ابراہیمی انشاءاللہ قربانی بھی ادا کرنی ہے انشاءاللہ کریم، اس کے مسائل بھی سیکھنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ دارالفتہ اہل سنت کی ایپ بڑی زبردست ہے، اس میں قربانی کے مسائل دیکھیں، پوچھیں، اور یہ ترکیب بنائیں انشاءاللہ تعالی، اللہ نے چاہ بڑی برکتیں ملیں گی۔ اور جو قربانی ہوگی تو انشاءاللہ تعالی قربانی کی کھالیں بھی جمع کرنی ہے انشاءاللہ الکریم، جمع کریں گے نا انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ الکریم بھرپور انداز کے ساتھ جمع کرنی ہے انشاءاللہ۔ یہ جو پیسہ لگے گا یہ سمجھے کہ مدارس میں دینی کاموں میں لگے گا، بتائیے کتنی برکتیں ملیں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں بھائی نعمت کی حفاظت کا وظیفہ، جانور بھی آتے ہیں گرمی کی وجہ سے انتقال کر جاتے ہیں، دیگر بھی کئی سارے معاملہ ہوتے ہیں، دیگر اللہ نے بہت ساری نعمتیں دی ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ نعمتیں ہمارے پاس رہیں، تو بہت آسان وظیفہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سب ذرا مل کے دہرائیے، الا باللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی دہرائیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب اللہ پاک حدیث پاک میں ہے، جیسے اللہ پاک نے کوئی نعمت عطا فرمائے، پھر وہ بندہ اس نعمت کو باقی رکھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کرے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین، بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک